میں ہوں مشاہد محمد سعید اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ کو وشواس نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے کہ آپ شیونگ کرنے میں 139 دن برباد کر دیتے ہیں۔ بوسٹن یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہربرٹ میسکون نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر آپ 15 سال کی عمر میں شیونگ سٹارٹ کرتے ہیں تو 55 سال کی عمر تک آپ لگ بھگ 3350 گھنٹے اس کام میں لگا چکے ہوتے ہیں، یعنی پورے 139 دن خرچ کرتے ہیں آپ صرف شیونگ پر، اور پھر ریزر، شیونگ کریم اور لوشن پر بھی تو خرچ ہوتا ہے۔ داڑھی آپ کے چہرے کی اسکن کو دھوپ اور دھول سے بچاتی ہے۔ کئی اور بھی فائدے ہیں جیسے ٹیننگ نہیں ہوتی اور یہ اسکن کینسر، گلے کی بیماری اور استھما سے بھی بچاتی ہے۔ داڑھی بڑھا کر رکھنے والے لوگ زیادہ گمبھیر نظر آتے ہیں اور لوگوں میں ان کا رتبہ بھی ہوتا ہے۔ داڑھی والے زیادہ میسکولائن اور ہیلدی نظر آتے ہیں۔ آپ داڑھی رکھتے ہوں تو دوسروں کی تلنا میں زیادہ نوٹس کیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی مردوں کو مردوں جیسا دکھنا چاہیے، بیکاز مین آر مین۔ اسلام میں 4 امام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے نزدیک داڑھی منڈانا شرعاً حرام ہے اور داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ساتھ ہی اسلام میں مونچھیں رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈ کو چنوتی دینے والی چیز کو یعنی مونچھ کو نہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اونٹ کا سوئی کی نوک سے نکلنا آسان لیکن گھمنڈی کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں، مونچھ رہنے پر پانی کی ایک بوند منہ میں پھنسی رہ سکتی ہے اور وہ پانی برباد ہو جائے گا اور اللہ اس پانی کی بوند کا بھی حساب لے گا۔ بہت ہی عمدہ بات کہی گئی ہے قرآن میں۔ صرف اسلام والوں کو ہی نہیں، وشو کے پتے یعنی پوری دنیا میں تمام انسان کو یہ بات ماننی چاہیے، ہمیں کسی بھی چیز کو برباد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے داڑھی انسان کے لیے زینت ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے عورت کے لیے میک اپ خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام میں مردوں کی خوبصورتی داڑھی ہے، یعنی جب کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ شخص اتنا خوبصورت دکھتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نہیں، کوئی شیر چلا آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، کچھ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو داڑھی کو بالکل سے غلط سمجھتے ہیں اور داڑھی کو نہیں رکھتے اور داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ داڑھی جس طریقے سے اسلام میں نماز فرض کیا گیا ہے اور زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے اور روزہ فرض کیا گیا ہے، اسی طریقے سے داڑھی اسلام میں سنت ہے اور سنت موقدہ ہے جو کہ واجب کے قائم مقام ہے۔ یعنی کہ داڑھی اگر جان بوجھ کر کوئی منڈواتا ہے تو وہ ناجائز کام کرتا ہے اور حرام کام کرتا ہے اور یہاں تک کہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشاعت اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 میں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے۔ داڑھی میں زیادہ لمبائی سے بھی پرہیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ لوگوں کی کراہت اور انگشت نمائی کا سبب ہو کہ داڑھی میں لمبائی فحش مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ گواروں کا طریقہ ہے۔ جیسے خربوزے کو پھاڑنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ مکے سے پھاڑا جائے جو گواروں کا طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ چھری سے پھاڑا جائے جو مہذب طریقہ ہے۔ اسی طرح داڑھی ایک مشت 4 انگل لمبی رکھنا مہذب طریقہ ہے اور لمبی داڑھی رکھنا فحش گواروں کا طریقہ ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب اور محبوب ترین عمل ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنی عاقبت نا اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے دور ہو کر مجوسیوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، جو بے غیرتی کی واضح دلیل ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ بعض داڑھی منڈوانے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور داڑھی والوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو یقیناً رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس داڑھی کا کیوں کر مذاق اڑائیں جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے۔ داڑھی سے عقیدت و محبت رکھنا اور اس کی توہین سے بچنا بہت ضروری ہے کہ داڑھی سنت ہے اور سنت کی توہین کفر ہے۔ داڑھی کے طبی نقطۂ نظر کیا ہے؟ اسلام کا کوئی بھی حکم
حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر اسلامی حکم میں اگر اخروی فائدے ہیں تو دنیاوی فائدے سے بھی خالی نہیں۔ مثال کے طور پر مسواک جو کہ سنت رسول ہے، اس میں بہت فائدے ہیں۔ دانتوں کو مضبوطی دیتی ہے، مسوڑوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، منہ میں صفائی لاتی ہے، گندہ ذہنی بیماری کو دور کرتی ہے، کھانا کو ہضم کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے، زبان میں طاقت دیتی ہے، بلغم کو چھانٹتی ہے، پت کو زائل کرتی ہے، سر کی رگوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو صاف کرتی ہے۔ اور ان کے علاوہ دو بڑے فائدے یہ ہیں کہ جاکنی یعنی موت کے وقت آسانی پیدا کرتی ہے اور موت کے وقت کلمہ طیبہ یاد دلاتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے ختنہ یہ 150 بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ مثلا باہ کو قوت دیتا ہے، انسان کی قوت مردی کو بڑھاتا ہے، اس جگہ کو میل وغیرہ کے جمع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، قوی اولاد یعنی مضبوط اولاد پیدا کرتا ہے۔ ختنہ والوں کی بیویاں کسی کی طرف رغبت نہیں کرتی اور بعض بیماریوں میں ڈاکٹر ہندوؤں کے بچوں کو بھی ختنہ کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی داڑھی رکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے آپ بھی داڑھی رکھ لیں، کیونکہ داڑھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور جب کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے تو داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو خوبصورتی آتی ہے، ایک عام آدمی اور ایک داڑھی والا آدمی عام آدمی کے کمپیریزن میں خوبصورت دکھتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک عام آدمی ٹرانسجنڈر یعنی چھکے کی طرح دکھتا ہے، اور ایک داڑھی والا شخص اسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا شکل شیروں کی طرح مشابہت رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نے بھی ہماری ویڈیو کو پوری طریقے سے سن لیا ہے اچھی طریقے سے، تو آپ بھی یہ عہد کر لیں اور داڑھی رکھنا اپنے اوپر واجب کر لیں، اور آج سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے داڑھی کو کبھی نہ منڈوائیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوست و احباب تک ضرور اس کو شیئر کریں، کہ جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ داڑھی کے کیا فائدے ہیں، ان کو داڑھی کے فائدے پتہ چل جائیں۔ داڑھی رکھنے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے بوڑھوں کی طرح دکھے گا، داڑھی رکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو دکھ رہے ہیں آپ اصلی مرد دکھ رہے ہیں، اور غیر داڑھی والے جو دکھتے ہیں ان کی شکل اور عورتوں کی شکل اور چھکوں کی شکل آپ ملا کر دیکھیں گے تو تینوں کی شکل میچ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو آپ کی شکل مرد کی طرح دکھے گی اور آپ قوت اور طاقت والے بھی دکھیں گے، اور ایک عام آدمی جو کہ غیر داڑھی والا ہوگا آپ کی نظروں میں ایک عام آدمی ہی کی طرح دکھے گا اور ایک ہجڑے ہی کی طرح دکھے گا۔ اس لیے آپ ہجڑا بننے سے پہلے اپنے آپ کو مرد بنائیے اور آپ اپنے داڑھیوں کو بڑھائیے، تاکہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہو جائیں اور تمام انبیاء کرام کی سنت میں شامل ہو جائیں اور واجب کو بھی ادا کر لیں اور تمام انبیاء و اولیاء کے محبوب بن جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔